کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی لوگ اپنے مطلب کے لیے آپ کی ذات سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ تو آپ کو یہ 5 چیزیں فوراً چھوڑنی ہوں گی جو آج کے ولاگ میں آپ کو پوائنٹ وائز بتانے والی ہوں۔ کچھ لوگ صرف اپنی ضروریات، خواہشات اور نیڈز پر ہی فوکس کرتے ہیں وداؤٹ ریگارڈ فار اینی ادرز فیلنگس۔ اگر آپ کی سراؤنڈنگ، آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل یا آپ کے نیبرہڈ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ان 5 چیزوں کو فوراً چھوڑنا ہوگا۔ سو لیٹس اسٹارٹ our today's vlog۔ السلام علیکم everyone, this is Sana, welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ اچھا، رات کے لیے مجھے فش فرائی کرنی ہے، تو گھر کے سارے کام کرنے کے بعد میں نے شام کے ٹائم پہ فش کو مسالہ لگا کر رکھ دیا تھا، اور اسے میرینیٹ میں نے گھر کے ہی مسالوں سے کیا تھا۔ آپ کو بالکل فش مسالہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو گھر پہ مسالے ہوتے ہیں ان سے ہی بہت زبردست سی میرینیشن ہو جاتی ہے۔ گھر پہ فش مسالہ میرینیشن ریڈی کرنے کے لیے میں نے 2 چمچ بھر کے کوکنگ آئل لیا تھا۔ اس کے اندر میں نے نارمل جو سیزلنگ جو بھی آپ پسند کرتے ہیں، لال مرچیں، زیرہ، دھنیا، نمک، اور چاہیں تو تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر لیں، بس دیٹس اٹ۔ اس کے بعد آپ نے 2 چمچ ہی بیسن کے ڈال دینے، اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ اینڈ یس، ون مور امپورٹنٹ تھنگ، لہسن، ادرک اور گرین چلی کا پیسٹ بنا کر وہ بھی اس مسالے میں ایڈ کر دیں۔ یہ مجھے یاد نہیں تھا، ویڈیو دیکھ کر یاد آیا ہے۔ کوکنگ آئل مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے 1 چمچ اور ایڈ کیا ہے۔ اسے تھوڑا سا گریزی بنانا ہوتا ہے تاکہ یہ فش کے ساتھ صحیح سے سٹک ہو جائے سارا مسالہ۔ تو بس اٹس آل اباؤٹ میرینیشن۔ اب آپ نے 1 بائی 1 کر کے فش کے اوپر پیسز پر یہ مسالہ لگاتے جانا ہے، اور اسے اوور نائٹ رکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے کے لیے اسے ڈھک کر فریج میں رکھ دیں، اینڈ دین آپ فرائی کریں۔ میں نے ویڈیو بنانی تھی، میرے پاس ٹائم شارٹ تھا، تو اس لیے میں نے بس 1 گھنٹے کے لیے ہی اسے میرینیٹ کیا تھا۔ جتنا آپ اسے آفٹر میرینیشن سٹے دیں گے اتنی زیادہ یہ پرفیکٹ بنے گی۔ سو چلیں جی، یہاں پر میں نے آپ کو میتھڈ بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ باہر کے مسالے کے بغیر گھر کے مسالوں سے ہی فش بڑی زبردست سی فرائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان ایڈیشن آپ تھوڑا سا لیمن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یا سرکہ ذرا سا ڈال لیں۔ اس کے علاوہ اجوائن بھی اس پہ ضرور لگائیں۔ یہ مجھے میری کسی سبسکرائبر نے بتایا تھا کہ آپ اس پہ اجوائن بھی لگائیں۔ اجوائن سے فش کی جو ایک ٹپیکل اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو چلیں جی، اب فش فرائی کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ اچھا، اگر آپ کی سراؤنڈنگ کے لوگ آپ کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں آپ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے کن 5 باتوں کو بالکل چھوڑ دینا ہے؟ اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی پیپل پلیزر۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کا خیال چھوڑ دیں۔ دیکھیں، کوئی آپ کو بہت بہادر سمجھتا ہے، کوئی آپ کو بزدل سمجھتا ہے، کوئی آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، اور کوئی آپ کو ڈرپوک سمجھتا ہے۔ ان دا سیم وے، کوئی آپ کو بہت اچھا کہتا ہے، آپ سے خوش ہے، کوئی آپ کو برا کہتا ہے، اور آپ کا وجود کسی کو بہت تکلیف دیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو صرف آپ کو سوچ ہی لیتا ہے تو اسے سکون آ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ آپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اور کچھ آپ کی محبت کے لیے ترستے ہیں۔ یہ دنیا آپ کو اپنے انداز سے ہی دیکھے گی۔ آپ کسی کی سوچ پر ایٹ لیسٹ پابندی نہیں لگا سکتے، وہ جو چاہیں گے آپ کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ جتنا مرضی لوگوں کو اچھا بن کے دکھاتے رہیں، لیکن لوگ آپ کو وہی سمجھیں گے جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے لاکھ اچھا بننے یا ہونے کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی فلا، کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ آپ کے اندر نکال ہی لیں گے۔ آپ کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، اس پر دنیا کبھی متفق نہیں ہوگی۔ سو ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے پیپل پلیزر۔ لوگوں کو اپنی لمیٹیشنز میں رہ کر خوش رکھیں، لیکن ہمیشہ ہی ان کو خوش رکھنے کا خیال چھوڑ دیں۔ آپ کا اس دنیا میں آنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ لوگ جیسا چاہتے ہیں آپ ویسا جئیں یا ویسا کریں، یا ہر وقت ہی لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں، کیونکہ اگر آپ ہر وقت لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے تو سب سے زیادہ پریشان آپ خود ہوں گے۔ آپ کی سراؤنڈنگ کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ریلیٹیوز رس جائیں گے، جان بوجھ کر ناراض ہو جائیں گے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی کرو، تم اپنی زندگی ویسی گزارو جیسی میں چاہتا ہوں، ورنہ میں ناراض ہوں۔ کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ آپ کا مقصد ایسے لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو پھر جب آپ ان کی مرضی کے مطابق کام کریں گے تو وہ جان بوجھ کر ہنس لیں گے، خوش ہو جائیں گے تاکہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں، لیکن آپ اپنا بیڑا غرق کر چکے ہوں گے۔ یہ جو لوگ پیپل پلیزر ہوتے ہیں یہ در حقیقت اپنے ہر کام پر لوگوں کی ویلیڈیشن سٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں کہ میں جو بھی کام کروں اس پر دوسرے لوگ ٹھپا لگا دیں۔ دیکھیں، آپ کے ہر کام پر ٹھپا بالکل ضروری نہیں ہے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں اگر لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو بھی۔ اسی طرح جو کام آپ کر رہے ہیں اگر لوگ اسے برا سمجھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ برا ہو۔
یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو بتائیں گے کہ آپ اچھائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں۔ جس طرح اگر 100 لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں پڑھ رہے۔ نماز تو ظاہر ہے پڑھنی ہی ہے۔ یہ لوگوں کی رائے یا رویہ نا کوئی معیار نہیں ہے۔ اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ موونگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ وچ از یو آلویز فارگیو۔ دیکھیں غلطی تو ہر کسی سے ہوتی ہی ہے۔ پہلی دفعہ غلطی ہوتی ہے کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوتی، کوئی کوچنگ نہیں ہوتی، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، نیا کام ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نیا کام سیکھا ہوا ہوتا ہے جو سٹارٹنگ میں کرنا نہیں آ رہا ہوتا اور غلطی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سے مسٹیک ہو گئی اور آپ نے معاف کر دیا، لیکن بار بار وہی غلطی ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور سیکھا نہیں جا رہا، بلکہ غلطی بار بار اس لیے کی جا رہی ہے کہ اگلوں کو پتا ہے کہ آپ انہیں بار بار معاف کر دیں گے تو ہم غلطی کرتے رہیں، اور اس غلطی سے نا سامنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ غلطی کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے اور آپ کا نقصان کرتا جا رہا ہے، اور آپ اپنے بھول پن میں اسے معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بہت ساری کمپنیز، آرگنائزیشنز اور فرمز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر امپلائیز کو 2 وارننگز دی جاتی ہیں اور تھرڈ پر اسے فارغ کر دیا جاتا ہے، یعنی 1 سے 2 غلطیوں پر معافی دی جاتی ہے، لیکن تیسری غلطی کرنے پر نا انہیں اس بزنس سے یا اس آرگنائزیشن سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ہر دفعہ ہی کسی کو معافی کرتے چلے جائیں گے نا تو اگلا اصلاح کی طرف بھی نہیں آئے گا۔ کسی کی بار بار غلطی پر اسے کوئی پینلٹی لگانا، سزا دینا یا کوئی پنش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس کی اصلاح کے لیے ہی ہوتا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم اس غلطی کو ریپیٹ نہ کرے۔ معاف کر دینا بہت اچھی بات ہے، نو ڈاؤٹ اس کی فضیلت بھی ہے، اور معاف کر دینا در حقیقت صرف سامنے والے کے لیے ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ ہلکے ہو جاتے ہیں، اندر سے سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں، آپ کا بوجھ اتر جاتا ہے، لیکن بار بار غلطی کی جا رہی ہو اور غلطی کرنے والا آپ کو دھوکہ دے رہا ہو نا تو وہ غلطی اس کو فائدہ اور آپ کو نقصان دیتی ہے۔ تو اپنا اتنا نقصان نہ کریں، بار بار ہر کسی کو معاف نہ کریں، کیونکہ آپ بار بار ہر دفعہ اگلے کی غلطیوں پر اسے معاف کر کے نا اسے مزید انکریج کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی غلطی کو ریپیٹ ہی کرتے رہتے ہیں، اصلاح کی طرف نہیں آتے۔ آپ خود اسے انسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے عمل یعنی غلطیاں کرنے میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سو بار بار ہر کسی کو معاف نہ کریں بلکہ تنبیہ کریں اور اپنے آپ کو غلط استعمال ہونے سے بچائیں۔ اینڈ ناؤ بیفور موونگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میں امتیاز سپر مارکیٹ آئی تھی جو ہمارے فلیٹس کے نا نیچے بیسمنٹ میں ہی اوپن ہوئی ہے، تو جب بھی مجھے کوئی چھوٹی موٹی گروسری، فروٹس یا ویجیٹیبلز لینی ہوتی ہیں نا تو میں یہاں پر آپ کے لیے ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں۔ اچھا یہ کیونکہ ہمارے اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں ہی ہے، صرف 5 منٹس کا ڈسٹنس ہے، تو یہاں سے مجھے گروسری کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، ورنہ میاں جی کی آس پہ میں بیٹھی رہتی تھی کہ وہ رات کو آئیں گے تو کچھ ویجیٹیبل وغیرہ لے کر آئیں گے، تو اب الحمدللہ مجھے جو چیز جب بھی چاہیے ہوتی ہے میں جا کر خود لے آتی ہوں، اور اس سپر مارکیٹ کی سب چیزیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں، پرائس بھی ریزنیبل ہوتے ہیں، لیکن نا ان کی ایک بری بات یہ ہے کہ یہ میں جب بھی یہاں جاتی ہوں نا اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شوٹ کرنا چاہتی ہوں تو یہ مجھے منع کر دیتے ہیں، تو آج میں نے ان سے تھوڑی پرمیشن لی تھی، اور اگر ان کیس یہ کبھی مجھے پرمیشن نہیں دیتے نا اور مجھے کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہوتی ہے جس کا آپ کو فائدہ ہو تو میں چھپ کے ویڈیو بنا لیتی ہوں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کے لیے۔ اچھا باقی جو سپر سٹورز ہیں نا وہاں بھی میں نے وزٹ کر کے دیکھا ہے، سب ویڈیوز الاؤ کرتے ہیں لیکن امتیاز والے بالکل الاؤ نہیں کر رہے ہوتے کبھی۔ سو تھوڑی سی گروسری کے بعد میں واپس اپارٹمنٹ کی طرف آ رہی ہوں، 3rd فلور پر ہم رہتے ہیں۔ چلیں جی لیٹس کنٹینیو ود پوائنٹ نمبر 3 which is you have weak boundaries۔ دیکھیں اگر لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں نا اور اپنے مطلب کے لیے آپ کو یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باؤنڈریز کمزور ہیں، آپ کے جسم کا بارڈر کمزور ہے، آپ کے منہ سے کسی کے لیے نو نکلتا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی ہر بات پر یس کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ چلو یار فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، ادھر نہیں ادھر کھانا کھاتے ہیں، تو آپ فوراً مان جاتے ہیں، آپ کے منہ سے صرف یس یس ہی نکلتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر نا شروع سے اتنا پوٹینشیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بات کو نو کہہ کر اپنی بات منوا سکیں۔ یاد رکھیں ہر سلطنت کا ایک بارڈر ہوتا ہے اور اس بارڈر کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، کوئی اس بارڈر کو کراس کرے تو اس کو سبق سکھایا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ کوئی بھی بارڈر کوئی کسی کی اجازت کے بغیر کراس نہیں کر سکتا، آپ کا وجود آپ کی سلطنت ہے، کیوں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی آ کر اس کو کراس کر لیتا ہے؟ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے نیبرز کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس وقت مصروف ہوتے ہیں، کس وقت کون سا کام کرتے ہیں، کس وقت کہیں آتے جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم بیٹر فرینڈ کی جستجو میں ہو نا تو تیار رہو کہ وہ تمہیں کم ملے گا، کیونکہ جو بیٹر لوگ، اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت آپ کو ٹائم دے سکیں۔
وہ اکثر مصروف ہوتے ہیں اور اپنے کام کو کسی نہ کسی پروڈکٹیوٹی میں لگاتے ہیں، ایسے ہی ٹائم بیٹھے بیٹھے ضائع نہیں کرتے۔ یہ مصروف لوگ نا ایسے نہیں کرتے کہ اب جیسے سردی ہے، رضائی اور ریموٹ کا سہارا لے کر بس مونگ پھلی کھاتے ہوئے ٹی وی انجوائے کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے منہ سے ہمیشہ یس ہی نکلتا چلا جا رہا ہے، نو آپ کہہ ہی نہیں پا رہے، تو لوگ آپ کو استعمال کرتے چلے جائیں گے۔ وہ اپنے مقصد، اپنے مفاد میں کامیاب ہوتے جائیں گے اور آپ کو نقصان ہوتا جائے گا۔ اور اس طرح کبھی کبھی نو کہہ دینے سے نا آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی اگلے کو اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں اس کا ٹائم قیمتی ہے، یہ کچھ پروڈکٹیو ہی کر رہا ہوتا ہے اور اتنا فارغ نہیں ہے۔ اینڈ وائس ورسا، جب آپ ہر کام میں یس ہی کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی اپنی اہمیت اور ویلیو کم ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگلا بندہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ فارغ ہی تو ہے، اس نے میرا کام کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ Moving to the fourth point, which is don't always try to fix others. اگر لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی ذات سے فائدہ ہی اٹھاتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو ہر ایک کو بچانا چاہتے ہیں اور ہر ایک کو فکس کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کی پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ آپ لوگوں کے ساتھ سمپتھی، ایمپتھی اور کمپیشن رکھتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ان سب باتوں کی وجہ سے نا آپ اپنی ذات کو استعمال نہ ہونے دیں کسی کے ہاتھوں۔ وہ لوگ واقعی عظیم ہوتے ہیں جو گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتے ہیں، لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے کہ کچھ لوگ نارسسسٹ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو اپنی ذات میں ہی گم ہوتے ہیں، انہیں اپنے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، پری آکیوپائڈ ہوتے ہیں، اپنا ہی فائدہ، اپنا ہی مفاد ہمیشہ آپ سے ڈھونڈتے ہیں اور اپنے فائدے اور اپنے مقصد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کو پتا چلتا ہے نا کہ آپ تو ان کو فکس کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ایمپتھی رکھتے ہیں، تو وہ آپ کی اس عادت کو پہچان لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ چپک جاتے ہیں، آپ کو نچوڑ لیتے ہیں۔ خود ایسے لوگ کوئی کام نہیں کریں گے، صرف موسم کو، اپنے کھانے پینے کو انجوائے کریں گے، لیکن آپ کی ذات سے پورے فائدے اٹھاتے چلے جائیں گے۔ آپ یہ سوچ کر ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں کہ جیسے 24 آورز اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ہی دیے ہیں، 24 گھنٹے ہر کسی کے لیے ہیں، کسی کے لیے وہ زیادہ نہیں ہے یا کم نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، ناک، کان، ہاتھ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر کسی کو ہی نوازی ہے۔ تو جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں، اسی طرح وہ نارسسسٹ لوگ جو آپ کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں یعنی 24 گھنٹوں اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کو استعمال کرتے ہوئے محنت کر کے اپنی مدد خود کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگوں کی مدد کریں لیکن ان کے ہاتھوں ہر وقت استعمال نہ ہو۔ موونگ ٹو دا لاسٹ اینڈ 5th پوائنٹ، اور یہ آخری بات نا پچھلی تمام باتوں کو ایکومولیٹ کرے گی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، لوگ آپ سے بات پر فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ لوگوں کے الفاظ کو نہ دیکھیں بلکہ ان کے ایکشنز کو دیکھیں۔ ڈونٹ گو فار دا ورڈز ایز ورڈز میں لائے، یعنی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، الفاظ میں بناوٹ لائی جا سکتی ہے، لفظوں کی ہیر پھیر ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز ہم اگلے کی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے، وہ اگلے کے ایکشنز، اس کے عمل، اس کے کام ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے الفاظ پر نہ جائیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس بندے کا عمل کیا ہے اور پھر فیصلہ کریں۔ اپنے جھوٹے، بناوٹی اور ہیرا پھیری والے الفاظ سے وہ آپ کی ہمدردی تو بٹور سکتا ہے، سمیٹ سکتا ہے، لیکن اس کے کام، اس کا ایکشن، اس کے عمل، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کے الفاظ پر نہ جائیں بلکہ اس کے ایکشن کو دیکھیں کہ وہ اس قابل ہے بھی کہ آپ اس کی مدد کریں، اور بلا وجہ اس کے ہاتھوں استعمال ہوتے جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جنگل کا سب سے بڑا قانون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی لکڑہارا جنگل میں جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس درخت کو کاٹتا ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ تو اتنا سیدھا نہ بنے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا سیکھیں، اور ٹیڑھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، کسی کا حق ماریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک سوراخ سے نا آپ کو بار بار نہ ڈس سکے، اور اگر کسی ایک جگہ سے ڈنگ پڑ گیا ہے نا، تو اب آپ الرٹ رہیں، محتاط رہیں کہ آپ کے ریسورسز، آپ کی محنت اچھی جگہ خرچ ہو، اور جو واقعی ضرورت مند لوگ ہیں نا، ان کی طرف سوئچ اوور ہو کر ان کی مدد کریں، نہ کہ جال ساز لوگ آپ کے بھول پن اور آپ کے اچھے ایٹیٹیوڈ کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ So it's all about my today's vlog. ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, keep smiling and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.